بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ استاد گرامی جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب رحمہ اللہ بہت سی خصوصیات اور صفات کے حامل تھے۔ ہم نے حضرت کو پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد بھی بہت سی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب بھی حضرت سے ملتے تھے اللہ یاد آ جاتا تھا اور آپ گفتگو کے درمیان بھی وقت وقت پر اللہ اللہ بولتے رہا کرتے تھے۔ اس اللہ کے سننے والے بھی محسوس کرتے تھے کہ واقعی یہ کتنی دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے۔ اسباق کی بڑی پابندی فرماتے تھے آپ، اسفار سے قطع نظر کرتے تھے۔ خود ایک موقع پر جامعہ ناشر العلوم پانڈولی میں شرکت کی درخواست کی گئی اور تشریف آوری کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مزاج سفر کا نہیں ہے اور ہمارے والد صاحب کا بھی مزاج سفر کا نہیں تھا، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن والد صاحب نے بلایا کہ سلمان جامع مسجد پر کوئی کام ہے؟ میں نے کہا والد صاحب سے کہ اگر آپ کہیں تو میں چلا جاؤں گا، کام تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اگر جانا ہو تو یہ کام بھی کرتے آنا، مجھے آج 35 سال ہو گئے ہیں، آج تک میں جامع مسجد نہیں گیا۔ یہ ان حضرات کے اپنے وقت کو مشغول رکھنے کی باتیں تھیں۔ وہی باتیں آپ کے بیٹے میں بھی موجود تھیں۔ اسفار بہت کم فرماتے تھے آپ، سبق کی پابندی فرماتے تھے، اور نسائی شریف ہم نے حضرت سے پڑھی ہے، موطا امام مالک بھی پڑھی ہے۔ سن 2008 میں جب ہم نے حضرت سے پڑھا ہے تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمودات کی وضاحت فرماتے تھے تو خود بھی رونے لگتے تھے اور طلباء بھی رونے لگتے تھے۔ بیانات بڑے مؤثر اور اثر انداز ہوتے تھے، آپ کی باتیں دل میں گھر کر جاتی تھی، زبان میں بڑی شفافیت شگفتگی تھی، الفاظ صاف اور ستھرے نکلتے تھے اور قلب میں اثر انگیزی پیدا کرتے تھے، اثر چھوڑ جاتے تھے۔ سادگی بڑی تھی آپ میں، تصنع اور بناوٹ سے آپ پاک اور عاری تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی خصوصیات اور خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ آپ بیک وقت میں ایک زبردست خطیب اور مقرر بھی تھے، مفسر اور فقیہ بھی تھے، اور ایک بڑے محدث بھی تھے۔ اہتمام بڑا اور انتظام آپ کا بڑا زبردست اور منظم تھا، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ مدرسہ ناشر العلوم پانڈولی میں ایک استاذ ہیں جنہوں نے تقریباً اب سے 30 سال پہلے حضرت سے مشکات پڑھی ہے۔ انہوں نے سنایا کہ حضرت جو مشکات میں سبق پڑھایا کرتے تھے وہی جمعہ مسجد میں بیان بھی ہوتا تھا۔ یہ حضرت کا اپنا انداز تھا کہ ان باتوں کو آپ سبق میں طلباء کے اعتبار سے بیان کرتے تھے اور عوام میں ان کو دوسرے انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ بڑی سادگی آپ کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت روب پروقار آپ کو بنایا تھا۔ دفتر میں جاتے ہوئے
اچھے اچھے لوگ اپنے آپ میں ہیبت محسوس کرتے تھے۔ بڑا انصاف بھی آپ کے اندر تھا۔ انصاف کے سامنے آپ کے یہاں خدمت کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی جو حضرت کے یہاں خدمت میں جاتا تھا عشاء کے بعد، مگر ایک مرتبہ دفتر میں اس کی شکایت موصول ہوئی تو آپ نے غیر معمولی سزا اس پر تجویز فرمائی۔ خدمت کا ذرہ برابر خیال آپ نے نہیں فرمایا۔ یہ سب بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یاد الہی آپ کے اندر کس قدر موجزن تھی۔ اسی لیے تو آپ بات بات پر رونے لگتے تھے، اور خوف خدا، رقت قلبیہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی، جس کا مشاہدہ آپ کے سے تعلق رکھنے والے، آپ کے پاس آنے جانے والے خوب کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں ابھی تک موجزن اور موجود ہے۔ آپ کو روحانی اور علمی دونوں طرح کی نسبتیں حاصل ہیں۔ علمی نسبت کا عالم تو آپ نے یہ سنا کہ آپ بڑے محدث اور فقیہ، مفسر، خطیب، بے مثال ناظم و محتمم بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے داماد محترم تھے۔ اسی کے ساتھ آپ خانقاہ خلیلیہ، جو سہارنپور کی سرزمین پر ایک یادگار جگہ ہے، آخر میں اس کی ذمہ داری اور اس میں جانشینی حضرت مولانا پیر محمد طلحہ صاحب فرزند ارجمند شیخ الحدیث کی رحلت کے بعد آپ کے سپرد کی گئی۔ وہاں کی مجلسوں کا عالم بھی یہی تھا کہ عصر کے بعد آپ خود کتاب پڑھتے اور خود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے تھے، مگر افسوس ہے آج یہ سب باتیں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، اور خصوصاً مدرسے کے ذمہ داران شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امین عام جامعہ مظاہر علوم حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب الحسنی، حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم، ان سب حضرات کے اور تمام مدارس اور تمام اساتذہ مدرسے کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، اور مدرسے کے لیے اور اہل مدرسہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے نعم البدل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ناظم صاحب کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کا اچھا صلہ عطا فرمائے، اور طلبہ کو، ان سے فائدہ اٹھانے والوں کو حضرت کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کے فیض کو دور سے دور تک پہنچانے کی ہم طلبہ کو توفیق عطا فرما دے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔